جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بڑھتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 6 کی طرف۔ کوشچن نمبر 6 بھی اس میں ہم لوگ دیکھیں گے میکانائزیشن آف ایگریکلچر اور فارم میکانائزیشن یا پھر ایگریکلچرل ٹیکنالوجی، یعنی یہ سوال 3 طرح سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ زراعت میں مشینوں کا استعمال۔ انٹروڈکشن اس کا دیکھ لیں اب۔ The term Green Revolution was introduced by Dr. Norman E. Borlaug, an American agriculture scientist, in 1940 in Mexico by introducing HYV seed of wheat. یہ سبز انقلاب کا نام آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس کو سب سے پہلے امریکہ کے ایک جو ایگریکلچر یعنی کہ زراعت سے متعلق وہ سائنٹسٹ تھا، اس نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس نے اچھی قسم کا بیج استعمال کیا تھا گندم کا، جس سے پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور یہ پھر انقلاب وہاں سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا تھا، یعنی ساری دنیا نے وہ اچھی کوالٹی کے بیج استعمال کرنا شروع کر دیے تھے۔ گرین ریولوشن از دا انکریز ان ایگریکلچر پروڈکشن۔ گرین ریولوشن ہے کیا؟ یہ ہے جی فصلوں میں یا پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ۔ اٹ واز انٹروڈیوسڈ ان پاکستان ڈیورنگ 60s۔ پاکستان میں یہ کب آیا؟ یہ 60 کی دہائی میں پاکستان میں بھی آ گیا تھا، یعنی یہ اس میں مین پیش رفت اس میں جو ہے وہ کیا ہوئی، کیا کیا ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ انقلاب پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اس کی چند بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ مشینوں کا استعمال بھی تھا، یعنی زراعت کے اندر مشینوں کا استعمال۔ اگر آپ زراعت میں پرانے طریقے سے کاشتکاری کرتے ہیں، مثال کے طور پر پرانے جانور جو ہے وہ ان سے کاشتکاری کرواتے ہیں، وہ جلدی تھک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار پہ برا اثر پڑتا ہے، ان میں زیادہ کام کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ مشینوں کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک یا دو بندے بھی مل کر اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں، جبکہ لیبر جو ہے وہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ لیبر کی طرف آتے ہیں تو وہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے، جس کے اوپر خرچ بھی کیا آتا ہے، زیادہ آتا ہے۔ اوکے، فارم میکانائزیشن از ون آف دا پیکیجز آف گرین ریولوشن۔ گرین ریولوشن یعنی سبز انقلاب کا ایک پیکیجز، اس کے پیکیجز میں ایک پیکیج یہ مشینی کاشت بھی تھا۔ اٹ امپلائز دا یوز آف میکینیکل، کیمیکل، بایولوجیکل اینڈ ہائیڈرولوجیکل ٹیکنالوجی ان دا پروسیس آف فارمنگ لائک، یعنی یہ ساری چیزوں کا استعمال ان لوگوں نے کیا تھا، اس کے اندر ہارویسٹنگ، تھریشنگ، سپریئنگ، لیولنگ، سوئنگ، واٹرنگ، یعنی کہ زراعت کے جتنے بھی شعبے ہیں سب کے اندر جو ہے وہ مشینوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ آگے اس نے جو ہے وہ اکنامک سروے کے کچھ فگر آپ کو دیے ہوئے ہیں۔ چلیں، مشینی کاشت کی اہم اقسام کون کون سی ہیں؟ میجر کائنڈس آف فارم میکانائزیشن۔ فارم میکانائزیشن انکلوڈز دا فالوئنگ ٹائپس آف ٹیکنالوجیز۔ جی نمبر 1 اس پہ آ جائے گا میکینیکل، جن میں تھریشر، ٹریکٹر ٹرالیاں، ہارویسٹر اور بلڈوزر وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر کیمیکل آ جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ پلانٹ پروٹیکشن میئرز لائک فرٹیلائزر، یعنی کھادیں، کیمیکل وغیرہ، اور پیسٹیسائڈز، کیڑے مار ادویات وغیرہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ آگے اس کے فگر دیے ہیں کہ کتنا کتنا یہ پاکستان میں اس کو استعمال کیا گیا تھا۔ ہائیڈرولوجیکل ٹیکنالوجی اٹ انکلوڈس ٹیوب ویل جو ہے وہ، یعنی یہ پانی سے متعلق ہوتی ہے، اس میں ٹیوب ویل آ گئے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نالے وغیرہ سائڈوں پہ جو ہے فصلوں کے بنا دیتے ہیں تاکہ پانی دینے میں کیا ہو، آسانی ہو۔ پاکستان کے اندر جو ہے 1050,000 ٹیوب ویل ور ورکنگ ان پاکستان فار اریگیشن ڈیورنگ لاسٹ ایئر، یعنی پچھلے چند سالوں میں اتنے ٹیوب ویل جو ہے ہمارے وہ یوز ہو رہے ہیں۔ پھر ریکوائرمنٹس اور پری ریکویسائٹس آف فارم میکانائزیشن۔
مشینی کاشت کے اہم حصے کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے ریکوائرمنٹس کون کون سی ہیں. ان میں نمبر 1 پر آ جائیں، کریڈٹ فیسلٹیز. یا مشینی کاشت ہوگی کہاں سے، کیونکہ مشین جو ہے وہ اب اس کو خریدنا، اس کو پرچیز کرنا وہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے. اس کے لیے اچھے بھلے سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ روپیہ پیسہ ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جی، کریڈٹ فیسلٹیز، قرضے کی سہولیات جو ہے وہ مناسب میسر ہونی چاہیے. پھر نمبر بھی پراپر پلاننگ بھی ہونی چاہیے. Proper and effective economic development planning is required for farm mechanization. Without proper planning, it may result in unemployment. اگر آپ منصوبہ بندی نہیں کرتے تو پھر مشینوں کے استعمال سے کیا ہوگا، بے روزگاری میں اضافہ ہو جائے گا. کیونکہ جہاں پہ ایک کھیت میں فرض کرے 50 بندے کام کر رہے ہیں، جب آپ مشینیں لے آئیں گے تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 بندے رہ جائیں گے، باقی سارے کیا ہو جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے. لہٰذا ان کے لیے بھی پلاننگ کرنی چاہیے. مشینوں کی معلومات بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مشین آپ لے آئیں اور چلانی آپ کو آتی نہیں ہے. لہٰذا اس کے جو ہے وہ مکمل معلومات بھی آپ کو ہونی چاہیے. نیڈ آف ریپیئر ورک شاپس، مشینوں نے خراب بھی تو ہونا ہے، تو نزدیک میں ہی ان کی جو ہے وہ مرمت گاہوں کا قیام بھی ہونا چاہیے. آگے دیکھیں جی وہ کیا کہہ رہا ہے. کوآپریٹو سوسائٹیز، تعاونی سوسائٹیاں بھی بننی چاہیے. پراپر گائیڈنس اینڈ فیسلٹیز شوڈ بی گیون ٹو دا کوآپریٹو سوسائٹیز فار دا سکسیزفل فارم میکانائزیشن. اسمبلنگ آف دا مشینز، مشینوں کو اکٹھا کرنا، کیا مطلب ہے اس کا. پاکستان از فیسنگ دا میجر پرابلم آف ڈیفسٹ in the balance of payments. It is better to use locally produced or assembled machines in farming. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اپنے ملک کی بنائی ہوئی مشینوں کو استعمال کریں، کیونکہ بیرونی خسارہ ہمارا پہلے ہی بہت ہے. اس لیے جو آپ کے ملک کے اندر کھیتوں کے لیے یا آپ کی فیلڈز کے لیے جو مشینیں تیار ہوتی ہیں ان کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے. اوکے، کنسولیڈیشن آف ہولڈنگس، اشتمال اراضی، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. فارم میکانائزیشن از اپلائڈ آن دا لارج اسکیل، بڑے پیمانے پر جو ہے وہ فارم میکانائزیشن وہ اپلائی ہوتی ہے. اف اٹ از اپلائی ٹو اسمال ہولڈنگس دین اٹ ول بی مور کاسٹلی. اگر آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ جگہوں پر بڑی بڑی مشینوں کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی جو کاسٹ ہے، جو لاگت ہے، اس میں کیا ہوگا، اضافہ ہوگا. اوکے، مشینی کاشت کے فائدے کون کون سے ہیں جی. امپورٹنس اور ایڈوانٹیجز اور آرگومنٹس ان فیور آف فارم میکانائزیشن، یعنی اس کے حق میں جو دلائل ہیں وہ کون کون سے ہیں. ان میں پہلے نمبر پہ آتا ہے جی مکینیکل امپورٹنس. اس میں اے پوائنٹ دیکھیں، مور ایریا انڈر کلٹیویشن. ہاں جی، مشینوں کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی چاہے رقبہ جو ہے وہ کاشت میں لا سکتے ہیں. ہمارے جو ہے وہ 20 مربے 30 مربے اتنی بڑی زمینیں جو ہے ہمارے جاگیرداروں کے پاس ہیں، وہ اس کے اوپر کاشتکاری کرتے ہیں. تو اتنی زیادہ کاشتکاری کس کی مدد سے پاسبل ہوتی ہے، وہ مشینوں کی مدد سے ہی پاسبل ہوتی ہے. پھر ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ، جتنی مشینوں کا استعمال زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، اتنا ہی ہماری اکانومی کے لیے بھی یہ چیز کیا ہوگی، فائدہ مند ہوگی. دیر از انٹرڈیپینڈنس بٹوین ایگریکلچر اینڈ انڈسٹریل سیکٹر. پھر کیا ہوگا، اب زراعت جو ہے اس کا تعلق انڈسٹری سے بھی ہے، کیونکہ مشینیں کہاں سے بن کے آنی ہیں، انڈسٹری سے بن کے آنی ہیں. جب کسانوں کے پاس پیداوار زیادہ ہوگی تو وہ پھر زیادہ مشینیں خریدنے کی صلاحیت رکھیں گے، جس سے آپ کی انڈسٹریز کو بھی فائدہ ہوگا. انہینس ملٹیپل کراپنگ، ایک سے زیادہ فصلیں جو ہے وہ کاشت کرنے میں مدد ملتی ہے. کیونکہ جب آپ پرانے طریقہ کاشتکاری جب آپ اختیار کرتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ ٹولز نہیں ہوتے زمین کو زیادہ بنانے میں، اس کو ٹھیک کرنے میں، تو آپ پھر ایک ہی فصل بار بار کاشت کرتے رہتے ہیں. لیکن جب آپ کے پاس مشینیں ہوں گی تو پھر آپ اس کے اوپر زمین کے اوپر فصلیں بدل کر کاشت کریں گے، جس سے پیداوار میں بھی کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. پھر زمین کا مناسب استعمال. اپلیکیشن آف ایڈوانس ٹیکنالوجی انیبلس دا فارمر ٹو میک اکنامیکل یوز آف لینڈ. اس سے زمین کا مناسب استعمال کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. یعنی آپ کے جو سورسز ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ضائع وہ نہیں ہوتے، اور آپ پیداوار جلد بھی لے سکتے ہیں. کیونکہ پیداوار جو ہے وہ ایک تو زیادہ ہوتی ہے، مشینوں کے اوپر جو ہے وہ ٹائم بھی کم لگتا ہے، زمین جلدی ہموار ہو جاتی ہے.
پھر اچھی کھاد اچھا بیج استعمال کر کے آپ پیداوار کیا کر سکتے ہیں، زیادہ لے سکتے ہیں. کیا آ جائے نمبر ای ریڈکشن ان کاسٹ آف پروڈکشن. جب کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اس سے آپ کی کاسٹ بھی کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. پھر ایفیشینٹ یوز آف ریسورسز، ذرائع کا استعمال بھی کیا ہو جائے گا، بہتر ہوگا، یعنی وہ ضائع نہیں ہوں گے. دیر از ایکسپلوٹیشن آف ریسورسز ڈیو ٹو یوز آف بیکورڈ ٹیکنیکس آف پروڈکشن. جب آپ پرانے طریقہ کاشتکاری اختیار کرتے ہیں تو پھر بہت سارے وسائل کیا ہوتے ہیں، ضائع بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مشینوں کی مدد سے یہ وسائل ضائع نہیں ہوں گے. پھر نو ڈیپینڈنس اپون اینیمل پاور. جب مشینیں آ جائیں گی تو پھر جانوروں کے اوپر انحصار کیا ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا، کیونکہ جانوروں کا استعمال کرنا تو کوسٹلی بھی پڑتا ہے. اگر جانور کہیں بیمار ہو جائے یا اچانک سے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر کسان کو کافی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اوکے، جب اوپر والی ساری چیزیں ہوں گی تو پھر آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا، یعنی ذرائع کا بہتر استعمال ہوگا، لاگتی پیدائش میں کمی ہوگی، ٹھیک ہے، پیداوار زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا، اس سے آپ کی آمدنی بھی وہ بڑھ جائے گی. آگے دیکھیں نمبر آئی، فارم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، روزگار کا ذریعہ. یوز آف میکینیکل ٹیکنیکس ان ایگریکلچر لیڈس ٹو ہائی لیونگ اسٹینڈرڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ایگرو بیسڈ انڈسٹریز. ایسی صنعتیں جو ایگرو بیسڈ ہیں، یعنی ایگریکلچر پہ ڈیولپ کر رہی ہیں، ڈپینڈ کر رہی ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ خوشحالی کی طرف چل پڑتی ہیں. ان دس وے فارم میکنائزیشن کریٹس مور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز فار فارمرس. یہ کسانوں کے لیے زیادہ جو ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کرتا ہے. ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز. اوکے، یوز آف ٹریکٹر اینڈ ٹرالی از پاسبل ڈیو ٹو میکنائزیشن. سو میکنائزیشن ہیلپس ان دا ایزی اینڈ کوئک موومنٹ آف پروڈیوس فرام فارم ٹو مارکیٹ. جب ٹریکٹر ٹرالیاں آپ کے پاس ہوں گے تو پھر مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا منڈیوں تک لے کے جانا کیا ہوگا، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. گدھا گاڑی پہ جب آپ لے کے جاتے ہیں، ایک تو پھر جانور سلو جاتا ہے، اور پھر مال کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، چوری وغیرہ کا بھی ڈر ہوتا ہے. تو لہٰذا جب ٹریکٹر ٹرالی پہ لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا، ایک تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور پیداوار زیادہ جو ہے آپ کی وہ منڈیوں تک پہنچ جائے گی. اب کیمیکل امپورٹنس پہ آ جائیں. بیٹر سیڈس، جی، اچھے بیجوں کا استعمال کر کے بھی جو ہے وہ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. بیکورڈ ایگریکلچر سیکٹر کا مطلب ہوتا ہے جی پسماندہ زرعی شعبہ. پھر آ جائے گا جی مور پروڈکشن، زیادہ پیداوار. یوز آف کیمیکلز ان ایگریکلچر سیکٹر ول انہینس دا لیول اینڈ اسٹینڈرڈ آف پروڈکٹیوٹی. اب پیداوار کا معیار بھی بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. مشینوں کے استعمال سے ایک تو پیداوار تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا جو معیار ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، وہ بہتر ہو جاتا ہے. پھر آپ کیڑے مار ادویات بھی جب استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے ایک تو فصلوں کا نقصان کم ہوتا ہے اور پیداوار میں کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. ٹائملی سپرے اینڈ یوز آف فرٹیلائزر. سپرے کا جب ماہرین جو آپ کو بتاتے ہیں کتنے ٹائم پہ اس فصل پہ آپ نے اتنا سپرے کرنا ہے، وہ اگر ٹائم پہ کیا جائے، کھادوں کا استعمال بر وقت کیا جائے تو پھر اس سے بھی پیداوار میں کیا ہوگا، اضافہ ہوگا. ہائیڈرولوجیکل امپورٹنس کیا ہے جی، ٹائملی واٹر سپلائی، پانی جو ہے وہ وقت پر دینا، اس سے بھی جو ہے پیداوار میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوتا ہے. ٹیوب ویل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے. کھالوں کا جو ہے، چھوٹے نالوں کا، ان کا جو ہے بندوبست کرنا چاہیے تاکہ پانی کی سہولیات ٹائم پر پہنچ سکیں. پھر کلٹیویشن ان بیرن ایریاز، بنجر زمینوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بیرن کا مطلب ہوتا ہے بنجر زمینوں کو بات کرنا. ناؤ ڈیو ٹو فارم میکنائزیشن اٹ از پاسبل ٹو کلٹیویٹ بیرن لینڈس. مشینوں کی مدد سے اب بنجر زمینوں کو بھی قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کھدائی کر کے نیچے ذرا گہرائی تک جو گندی مٹی ہوتی ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، نیچے سے صاف مٹی کو اوپر لا کر اس کے اوپر اچھے کھاد بیج کا استعمال کر کے پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے. پھر کنٹرولنگ دا واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی، سیموتھور کو بھی کنٹرول کر کے، یعنی کہ اس کی نمی کو ختم کر کے بھی زمین کو زیادہ سے زیادہ قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے. پھر پانی کی بر وقت سپلائی سے بھی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے.
پھر مشینی کاشت کے نقصانات، یعنی کچھ لوگ اس کے مخالف بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا استعمال جو ہے مشینوں کا وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے کچھ نقصان بھی ہیں۔ وہ کیا نقصان ہے جی؟ نمبر 1، گاؤں سے شہر کی طرف ہجرت کا مسئلہ، یعنی جب آپ اربنائزیشن کرتے ہیں، دیر از اے مائگریشن آف رورل پاپولیشن ٹو اربن ایریاز ڈیو ٹو میکانائزیشن، دیر آر آلریڈی انسفیشینٹ لیونگ فیسلٹیز ان سٹیز۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کئی لوگوں کو ہجرت بھی کرنی پڑ جاتی ہے، شہروں میں جو ہے وہ رہنے سہنے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اکارڈنگلی میکانائزیشن کریٹس دا پرابلم فار اربنائزیشن، لہٰذا یہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ ان اکنامک ہولڈنگ آف لینڈس، ایسی زمینیں جن کے اوپر کوئی بھی فصل یا پیداوار نہیں ہوتی، ان کو ان اکنامک یا غیر باشی قطاعت کہتے ہیں۔ اپلیکیشن آف فارم میکانائزیشن آن ویریس اسمال یونٹس آف لینڈ انکریزز دا کاسٹ آف کلٹیویشن، اٹ از امپاسبل for poor farmers to apply the modern techniques to their small cultivable areas۔ اب جن کے پاس زمین ہی 2-2 3-3 ایکڑ ہے، وہ بیچارے مشینوں کا استعمال کہاں سے کریں گے؟ بے روزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دا یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی انکریزز دا انپلائمنٹ ان دا اکانومی۔ ہاں جی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ جہاں پہ اب آپ لوگوں کی ایک میں مثال دیتا ہوں، یہ نہروں کی پہلے صفائی ہوتی تھی، نہروں کی جو صفائی ہوتی تھی، اس میں پہلے مزدور جو ہے وہ نہروں کو صاف کیا کرتے تھے مختلف ٹولز کی مدد سے، جو ہے وہ جس کو ہم پنجابی میں کئی کہتے ہیں، کئیاں دی مدد نال جڑا ہوا وہ نہروں صاف کرتے ہوندے سی۔ تو ایک طرف سے کچھ فاصلے سے کچھ مزدور شروع ہو جاتے تھے، کچھ فاصلے سے کچھ مزدور شروع ہو گئے، لہٰذا ان لوگوں کو روزگار بھی مل جاتا تھا، صبح سے لے کے شام تک انہوں نے کھدائی کرنی، اس کی نہروں کو صاف کرنا۔ لیکن اب بڑی بڑی مشینیں آ گئیں، وہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ کرین کی مدد سے مٹی نکال دیتا ہے، تو وہ سارے لوگ کیا ہو گئے؟ بے روزگار ہو گئے، ان کے روزگار کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوا۔ پھر زر مبادلہ، اس کی قلت ہو جاتی ہے۔ اور فارن ایکسچینج ریزروز ٹو شارٹ، ہمارے پہلے جو ہے زر مبادلہ بہت کم ہے، جب ماڈرن مشینوں کو باہر سے منگوانا پڑے گا تو پھر بہت سارا زر مبادلہ ان پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر قرضے کی سہولیات بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں کم ہے، کیونکہ رہن پہ رکھوانے کے لیے، گروی رکھوانے کے لیے کوئی جائیداد، مکان یا کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمارے کسان کے پاس کم ہی ہوتی ہے۔ پھر اکنامک اینڈ سوشل ڈسپیرٹی، معاشی و سماجی محرومیت، اٹ از امپاسبل فار پور فارمرز ٹو اڈاپٹ دا ماڈرن ٹیکنیکس آف پروڈکشن ڈیو ٹو ڈیفیشنسی آف کیپٹل۔ ہاں جی، ماڈرن ٹیکنیکس وہ نہیں اختیار کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس سرمایہ کی کیا ہوتی ہے؟ کمی ہوتی ہے۔ جو بگ لینڈ لارڈز ہیں، ٹھیک ہے، جو ریچ فارمرز ہیں، وہ تو اس سے فارم میکانائزیشن سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنی آمدنی کو بڑھا لیتے ہیں۔ پھر کسانوں کی بری حالت، پور کنڈیشن آف فارمرز ان پاکستان آر ٹریپڈ، پھنسے ہوتے ہیں ان دا ویشیس سرکل آف پاورٹی، غربت کے منحوس چکر میں، یا ویشیس سرکل آف ڈیٹ، قرضوں کے چکر میں پھنسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دے بورن ان ڈیٹس، وہ قرضوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ قرضوں میں رہتے ہیں اور مر بھی قرضوں میں چاہتے ہیں۔ ڈیو ٹو پاورٹی دا پور فارمرز کین ناٹ اچیو دا ریزلٹ آف فارم میکانائزیشن، لہٰذا وہ مشینوں کا استعمال کر ہی نہیں پاتا۔ پھر جی سرمایہ کی قلت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ مشینوں کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ٹیکنیکل نالج بھی ہمارے کسانوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کسان عام طور پہ ان پڑھ ہوتا ہے، اسے ماڈرن مشینوں کے استعمال کا پتہ ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ مشینوں کا استعمال نہیں کرتا۔ پھر لیک آف انرجی ریسورسز آ جائے گا۔ لیک آف انرجی ریسورسز اوپر ہم نے جو 2 ہیڈنگز دیکھی ہیں، ان میں ڈیفیشنسی آف کیپٹل، یعنی اس کے پاس سرمایہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ مشینیں خرید نہیں سکتا، اور جے پوائنٹ میں وہ بتا رہا تھا کہ لیک آف ٹیکنیکل نالج ہوتا ہے، یعنی ہمارا کسان ان پڑھ ہے، وہ مشینوں کے استعمال کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور نمبر کے پہ ہے جی لیک آف انرجی ریسورسز، ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکنالوجی اگر ہم لیں تو اس کو چلانے کے لیے پھر آئل، گیس یا پیٹرول، ڈیزل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمارے ہاں مہنگا ہے، کہ ہمارا کسان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں تک تھا بیٹا ہمارا لیکچر، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ گرین ریولیوشن کو ڈسکس کریں گے۔